اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قالت زينب الكبرى سلام الله عليها: أمن العدل يا ابن الطلقاء تقديرك حرائرك وإماءك وثوبك بنات رسول الله سبايا. یہ ایام عزا جو چہلوں کی طرف گامزن ہیں اور عزاداران سید الشہداء زائرین ابا عبداللہ علیہ السلام اپنے مولا اور آقا کے عشق میں، ان کی محبت میں کربلا کی طرف گامزن ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان تمام زائرین ابا عبداللہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عزاداری و زائرین سید الشہداء کے جو بھی دشمن ہے جہاں بھی ہے اور جو منصوبے بنا رہے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے منصوبوں سمیت ناکام فرمائیں. اور جہاں کئی بار بھی عزاداری سید الشہداء برپا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ ان تمام عزادار کو اور عزاداری سید الشہداء کو دشمنوں کے شر سے محفوظ بنائیں. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند کر صلوات. عزاداران سید الشہداء جس نورانی کلام کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، وہ کلمات جناب ثانیہ زہرا زینب اولیاء بنت علی و بنت زہرا کہ جس نے کوفہ و شام میں اپنے مولا و آقا اپنے باری حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے اس مشن کو، اس مقصد کو پہنچانے کے لیے ایسے خطبات ارشاد فرمائے ہیں کہ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ خطبات فصاحت و بلاغت سے پر تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس عرب معاشرے میں نبی بنا کے بھیجا تو رسول خدا کو ایسا معجزہ ادا کیا کہ جو معجزہ فصاحت و بلاغت سے پر تھا. اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان معاشروں کے مطابق، اس معاشرے کے مطابق ہر نبی کو ایک معجزہ عطا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر دور دیکھا جائے، ان کا زمانہ دیکھا جائے تو اس زمانے میں سحر و جادو کا دور تھا. ہر کوئی سحر و جادو میں لگا ہوا تھا. تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وہ معجزہ عطا کیا کہ جس معجزے نے تمام سحر و جادو کو ٹال کر دیا دیا. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا کیونکہ وہ زمانہ طب کا زمانہ تھا، میڈیکل کا زمانہ تھا. تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مریض پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ مریض شفایاب ہو جاتا. اگر کسی مردے کو ٹھوکر مارتے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا. اسی طرح رسول اکرم جس معاشرے میں آئے وہ معاشرہ شعر و شاعری میں لگا ہوا تھا. اس معاشرے میں اس کی پرچار تھی، اس کی مارکیٹ تھی جس کی فصاحت و بلاغت زیادہ ہوتی تھی شعر و شاعری میں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم پر قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرما کر تمام شاعروں کی فصاحت و بلاغت کو گرا دیا، کیونکہ قرآن مجید جو فصاحت و بلاغت سے پر تھا اور کوئی بھی شخص اس قرآن جیسا یا اس قرآن کی آیت جیسی آیت بنا کر لانے کی طاقت نہیں رکھتا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم کو دو ایسے چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کا مقابلہ کسی زمانے میں نہیں ملتا. ایک قرآن صامت دیا الفاظ کی شکل میں اور ایک قرآن ناطق دیا یہ معجزہ کی شکل میں. قرآن صامت قرآن کی شکل میں، الفاظ و حروف کی شکل میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم کے سینے پہ اتارا اور قرآن ناطق علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شکل میں خانہ خدا میں اتارا. وہ علی جو فصاحت و بلاغت میں اگر دیکھا جائے تو کوئی اور ہستی نہیں ملتی کہ جتنی فصاحت و بلاغت علی کے خطبوں میں ہوتی تھی. نہج البلاغہ منہ توڑتا ہوا ثبوت ہے
علی مرتضیٰ کی فضاحت و بلاغت پر اسی ہستی کی بیٹی، اسی ہستی کی رت جگر جناب زینب کلیہ تھی کہ جس نے ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں وہ خطبے دیے ہیں کہ جن کی مثال آج تک تاریخ میں نہیں ملتی کہ کسی خاتون نے ایسے خطبے دشمن کے دربار میں دیے ہوں۔ ان خطبوں میں سے ایک خطبہ جو کہ ثانیہ زہرا نے یزید کے دربار میں دیا، کیونکہ یہ ایام بھی وہ ایام ہیں کہ جن دنوں یہ ہستیاں یزید کے زندان میں قید تھے۔ اسی مناسبت سے بیوی کے اس خطبے سے چند کلمات صرف آپ عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تفسیر و تشریح کے ذہن میں نہیں ہوں کہ میں اس کی تفسیر و تشریح کرتا رہوں، صرف اور صرف اس خطبے سے آشنا کرانے کے لیے کہ بی بی نے کیسے خطبے دیے ہیں۔ حضرت زینب کلیہ جب یہ اسیران کربلا، یہ اسرا قید ہو کے یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید شراب میں مست اور اپنے فتح کی جشن منا رہا تھا۔ وہ اس گمان میں تھا کہ اس کو فتح نصیب ہوئی ہے، لیکن حضرت ثانیہ زہرا نے اس کی اوقات اس کے دربار میں بتلا دی کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اسی خطبے میں سے چند کلمات جس کا آغاز ثانیہ زہرا حمد و ثناء خدا اور درود مصطفیٰ سے کرتی ہے۔ حمد و درود کے بعد یزید کو مخاطب کر کے فرماتی ہے اذننت یا یزید، اے یزید کیا یہ تیرا گمان ہے، کیا یہ تیرا خیال ہے، حیث اخذت اقطار الارض و آفاق السماء، کہ کیا تو نے ہم پر زمین اور آسمان کے راستے تنگ کر دیے ہیں۔ فاصبحنا نساق کما تساق الاسرا، اور ہمیں اسیروں کی طرح در پدر پھرا کر ان بنا علیہ حوانا و بنا علیہ کراما، کہ ہم پر زمین اور آسمان کے راستے تنگ کر کے اور ہمیں اسیروں کی طرح اسیر بنا کر کیا تو نے خدا کی بارگاہ میں عزت کمائی ہے، اور کیا ہماری عزت کم ہو گئی ہے؟ کیا تمہیں اس بات کی گمان ہے؟ کیا تم اس بات پر فکر کرتے ہو؟ نہ۔ پھر بیوی فرماتی ہے یبنۃ لقا امین العدل یبنۃ لقا، اے یبنۃ لقا، لقا اے ہمارے آزاد کیے ہوئے کی اولاد۔ بیوی مخاطبوں کو یزید سے فرماتی ہے، یزید کی اولاد بتلاتی ہے اے ہمارے آزاد کیے ہوئے کی اولاد۔ کیا یہ انصاف ہے؟ جب فتح مکہ ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشرکین مکہ کو، کیونکہ جنگ کے بعد یہ دستور تھا کہ جو شکست پائے وہ غلام ہوا کرتے تھے، اور جو فتح نصیب ہوتی جن کو ان کے دسترس میں یہ غلام آتے تھے۔ رسول اکرم نے اپنے صحابہ کے ساتھ شہر خدا علی مرتضیٰ کے ساتھ جب فتح مکہ کیا تو تمام مشرکین مکہ رسول اکرم کی غلامی میں آئے تھے۔ تو رسول اکرم نے اپنی رحمت کی اس وصف کی وجہ سے ان تمام مشرکین مکہ کو آزاد کیا تھا۔ اسی لیے سیدہ فرماتی ہے یبنۃ لقا، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے کی اولاد، اپنی اوقات چھوڑ۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں تمہیں آپ کی اوقات دکھاتی ہوں، آپ کی اوقات یاد دلاتی ہوں، آپ کون ہیں اور ہم کون ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے اور ہمارا مرتبہ کیا ہے، آپ کس کے بیٹے ہیں اور ہم کس کے فرزند ہیں۔ سن اے یزید، غور سے سن، تکبیر کا، حراکرہ کا، وہ ایمان کا۔ اے یزید، اے یبنۃ لقا، آج یہ انصاف کی بات ہے کہ آپ کی عورتیں پردے میں رہے، آپ کی کنیزیں پردے میں رہے، وَصَوْتُ بَنَاتِ رسول اللہ سبایا، اور رسول اکرم کی بیٹیاں قید و بند میں پورے شام میں پھرایا جائے۔ کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ کیا جنہوں نے پردہ کرنے کی سلیقہ سکھایا، جنہوں نے پردے کی تبلیغ کی، جنہوں نے پردہ کر کے دکھایا، جو پردے کے عملی نمونے تھے، وہ آج بغیر پردے کے پورے شام میں اسیر کر کے پھرایا جا رہا ہے، اور تمہاری عورتیں پردے میں ہیں۔ کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ پھر آگے فرماتی ہے
قد حدقت صدورهن وابديت وجوههن، ان کی چادریں چھین لی گئی ہے اور ان کے حجاب اٹھا لیے گئے ہیں. تَعْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءِ مِنْ بَلَدٍ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور دشمن آل رسول کو ایک شہر سے دوسرے شہر پھرا رہے ہیں. یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ جو آل رسول پر ظلم کرے، جو آل رسول کی بے حرمتی کرے، جو آل رسول کا احترام نہ کرے، جو اولاد رسول کا احترام نہ کرے، وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وَكَيْفَ يُرْتَجَىٰ مُرَاقَبَةٌ، زینب اللہ فرماتی ہے کہ ایسے شخص سے کیا امید رکھی جائے؟ ایسے شخص سے فرماتی ہے من لفظ فَهُ أَكْبَارَ الْأَسْيَاءِ، کہ جس نے پاک و پاکیزہ ہستیوں کے کلیجوں کو چبایا ہو. ایسے شخص سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ آل رسول کی بے حرمتی کرے، سوائے اس کے کہ وہ آل رسول کو در بدر پھرائے، سوائے اس کے کہ جو رسول اللہ کی ہستیوں کی بے حرمتی کرے. وَنَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ، اور ایسے شخص سے کیا امید رکھی جائے جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے بنا ہو. اے عزیز، آپ سے کیا امید رکھی جائے؟ آپ تو ان کی اولاد ہو کہ جنہوں نے شہداء کے خون اور کلیجوں کو چبایا ہے. آپ تو اس کی اولاد ہو کہ جس کا گوشت، جن کا گوشت شہیدوں کے خون سے بنا ہے. آپ سے کیا امید رکھی جاتی ہے؟ آپ سے تو صرف اس بات کو امید ہی رکھ سکتے ہیں کہ آپ ان ہستیوں کی بے حرمتی کرے، ان ہستیوں کو شہید کرے اور ان ہستیوں کے آل کو در بدر شہر میں پھرائے. پھر بھی فرماتی ہے وَكَيْفَ يَسْتَكْبِرُ فِي بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَنْ نَظَرَ إِلَيْنَا بِالشَّرَفِ وَالشَّنَعَانِ وَالْكَهْلِ وَالْأَذْعَانِ. ایسے شخص سے کیا امید رکھی جائے جو آل محمد کی طرف بغض کے علاوہ کوئی نظر رکھتا ہی نہ ہو سوائے بغض و عداوت کے. اس شخص سے کیا امید رکھے؟ کون آل محمد سے بغض رکھتا ہے؟ روایات کے مطابق کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہو یا جو لطفہ حرام سے بنا ہے وہی بغض رکھ سکتا ہے. جس کے پیٹ میں لقمہ حلال ہو اور وہ پاک و پاکیزہ نطفے سے پیدا ہوا ہو وہ محب اہل بیت بن سکتا ہے. یزید سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں ثانیہ زہرا کہ تم سے کیا امید رکھی جائے کہ تم اور آپ کے آباء و اجداد ہم اہل بیت کی طرف گوشت کے علاوہ، عداوت و کینے کے علاوہ کوئی نظر ہم پر رکھتے ہی نہ تھے. آپ سے صرف اسی بات کی امید رکھی جا سکتی. پھر بیوی فرماتی ہے ثم تقول غیر مستعظم ولا مستعظم، پھر تم کیسے بے حسی کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہو کہ احلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل، کہ یزید نے جب شراب میں مست سید الشہداء کے سر اقدس کی بے حرمتی کرتے ہوئے یہ شعر اپنے درباریوں سے سنایا کہ آج اگر میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو وہ خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ کہتے کہ اے یزید آپ کے ہاتھ شل نہ ہو. یہ بھی فرماتی ہے تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو بے حسی کے ساتھ؟ یہ ذمہ داری یہ الفاظ کیسے کہہ سکتے ہو؟ پھر بھی فرماتی ہے زعمت انک تنادی، اے یزید تم یہ گمان کرتے ہو اور اپنے اسلاف کو آواز دیتے ہو، ان کو پکارتے ہو کیا آپ کی آواز پر وہ لبیک کہیں گے، کہ آپ کی آواز پر وہ اٹھ کر آ جائیں گے؟ نہیں. یہ فرماتے ہیں فَلَتَرِدَنَّ وَسِيقًا مَوْرِدًا، اے یزید وہ اٹھ کے آنے والے تو نہیں ہیں لیکن آپ بھی ان کے درجے میں جا پہنچو گے، آپ بھی وہی جگہ جاؤ گے جہاں آپ کے آباء و اجداد سکر ہوئے گے. اور بھی آگے فرماتی ہے وَلَتَوَدَّنَّ أَنَّكَ شَلَلْتَ وَبَقَمْتَ، اور تم اے یزید کل قیامت کے دن یہ حسرت کرو گے، یہ تمنا کرو گے اے کاش میں یہ الفاظ نہ کہتا، میری آنکھیں نہ دیکھتی، میری زبان نہ بولتی. وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ جگہ، اور وہ جب آپ خدا کی بارگاہ میں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ آئیں گے تو اس وقت آپ حسرت کے ساتھ یہ الفاظ کہیں گے وَلَمْ تَكُنْ قُلْتَ مَا قُلْتَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ، اے کاش اے یزید کل تم قیامت کے دن کہو گے کاش میں نے جو کچھ کہا ہوتا وہ نہ کہتا اور جو میں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہ کرتا. یہ خطبہ چند کلمات بیوی کے ادادار سید الشہداء، اس خطبے کے اندر سیدہ نے ثانیہ زہرا نے دو لوگوں کا تعارف کروایا ہے. ایک وہ لوگ جو ابن طلقہ کے پیروکار ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو ابن زہرا کے پیروکار ہیں. ابن طلقہ
وہ لوگ ہیں جو یزید کے ماننے والے ہیں، جو یزید کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو یزید کے نقش قدم پہ اپنا قدم رکھتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ابن زہرا کے ماننے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں ابن زہرا کے؟ ابن زہرا کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو اپنا سر کٹا تو سکتے ہیں لیکن اپنا سر جھکا نہیں سکتے۔ یہ ابن زہرا ہے، یہ ابن زہرا کے ماننے والے، زہرا کے بیٹے کے ماننے والے۔ آج دنیا میں دیکھنا ہو کہ کن لوگوں نے دشمنوں کی نیندیں اڑائی ہے، کن لوگوں نے دشمنوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، کن لوگوں نے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے، تو وہ ابن زہرا کے ماننے والے ہیں جنہوں نے دشمنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ طاقت، یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ ہمت، یہ عزم، یہ حوصلہ صرف ان کے اندر ہے کہ جو ابن زہرا کے ماننے والے ہیں، زہرا کے بیٹے کے ماننے والے، زہرا کے بیٹے کے نقش قدم پر چلنے والے ہی ہیں جنہوں نے دشمنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا۔ اسی لیے شاعر فرماتے ہیں تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مرفوض۔ شبیر کا راستہ کون سا ہے؟ شبیر کا راستہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مرفوض۔ حسین ابن علی کا راستہ تیروں کا راستہ ہے، حسین ابن علی کا راستہ خنجروں کا راستہ ہے، حسین ابن علی کا راستہ نیزوں کا راستہ ہے، حسین ابن علی کا راستہ شہادت کا راستہ ہے، حسین ابن علی کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے۔ کوئی اگر حسین ابن علی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ ابن زہرا کے پیروکار بنے۔ جس کے اندر حسینیت نہیں ہے، جس کے اندر حسینیت روح نہیں ہے، وہ ابن زہرا کے پیروکار نہیں بن سکتے۔ آج اس دور میں بھی وہی طبقات موجود ہے۔ جس طرح علماء بیان کرتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر دشمن کو پہچانا ہو تو دیکھے کہ آیا وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے، وہ حسینیت کی پرچار کرتا ہے یا یزیدیت کی پرچار کرتا ہے، وہ یزید کا ماننے والا ہے یا حسین کا ماننے والا ہے۔ یعنی الفاظ انہی جملوں کو ثانیہ زہرا نے ابن طلقہ اور ابن زہرا میں بدل دیا ہے۔ آج کے اس معاشرے میں جو یزیدی ہے وہ ابن طلقہ کے پیروکار ہے اور جو حسینی ہے وہ ابن زہرا کے پیروکار ہے۔ تو بس یہ راستہ، یہ کربلا کا راستہ، یہ کربلا کا مقصد عزاداروں کے اندر حسینی روح پیدا کرنا ہے، حسینیت پیدا کرنا ہے، حسینی جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ہر جوان، ہر پیر و جوان کو، ہر بزرگ کو، ہر بچے کو حسینی بنانا ہے۔ حسینی جو کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا ہے، حسینی کبھی بھی دشمن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے، حسینی کبھی بھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے، بلکہ حسینی سر اٹھا کے جیتا ہے۔ اگر جس معاشرے میں سر اٹھا نہ دیا جائے تو حسینی اپنا سر کٹا دیتا ہے۔ یہ حسینی ہوتا ہے، اور جو حسینی ہوتا ہے وہی حیدری بنتا ہے۔ حسین کے اندر روح حیدری تھی، وہی روح حیدری روح حسینی بنا دیتی ہے، اور یہ روح حسینی عزادار بنا دیتی ہے۔ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی طرف اور شام میں جب ان اسرا کو زندان میں ٹھہرایا گیا، روایت میں تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ یزید نے دربانوان کو حکم دیا تھا کہ ان اسرا کو ایسے زندان میں ٹھہرایا جائے کہ جس زندان کی چھت نہ ہو، دن میں گرمی انہیں ستائے اور رات میں شبنم ان کو ستائے، نہ دن میں آرام کر کے بیٹھ سکے نہ رات کو آرام سے سو سکے۔ عزاداران سید الشہداء، بس جب یہ اسرا، یہ اسیران کربلا جب زندان میں رکھے ہوئے چند دن گزرے تھے، سید الشہداء نے، سید السجاد بیمار کربلا نے دیکھا کہ جو بچے اسرا کے ساتھ زندان میں موجود تھے وہ تنگ آ چکے تھے۔ سید السجاد نے زندان بان سے کہا، اے زندان بان، تھوڑا سا رحم کرے کہ تھوڑی دیر کے لیے زندان کا دروازہ کھول دیجیے۔ بس اس زندان بان نے جب زندان کا دروازہ کھولا، سید السجاد بیمار کربلا زندان کے دروازے کے پاس آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور سید الشہداء کی وہ ننھی بچی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا بھی سید الصالحین کے گود میں آگے بیٹھ جاتی ہے۔
جب دیکھا اہل شام کے بچے باہر کھیل میں مصروف ہے، جب ان کی توجہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی طرف مبذول ہوئی تو ایک بچی آ کر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا سے دریافت کرتی ہے، اے بی بی یہ آپ کا دامن کیسے چل گیا؟ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا اس بچی سے مخاطب ہو کے فرماتی ہے، بچی جب میرے بابا آخری وقت ہم سے الوداع کہہ کے میدان کربلا کی طرف گئے اور میدان کربلا سے واپس نہ آئے تو فوج اشکیاء نے ہاتھوں میں آگ لے کر ہم پہ آور ہو گئے، ہمارے خیموں کو جلایا، بس اسی دوران میرے دامن میں آگ لگ گئی، وہ آگ میں نہ بجھا سکی جس کی وجہ سے میرا دامن جل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سونا دوسری بچی بڑھ جاتی ہے اور بیوی سے سوال کرتی ہے، اے بیوی کیا آپ کے رخسار پر نیلے داغ کس چیز کے ہے؟ بیوی فرماتی ہے جب میرا بابا شہید ہوا میں اپنے بابا کی تلاش میں میدان کربلا کی طرف گئی تو راستے میں شمال لعین نے مجھے تماچے مار یہ نیلے داغ ان تماچوں کے ہے۔ بس بڑھ کر تیسری بچی سوال کرتی ہے، اے بیوی کیا آپ کے کان پر خون کی چیز کا ہے؟ بیوی فرماتی ہے، اے بچی مجھے میرے چاچا عباس عالم دا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، انہوں نے اس محبت کی وجہ سے مجھے بالیاں پہنائی تھی، لیکن جب تم منوں نے امتحان لگیا تو میرے کانوں سے اے خدمت نے ان بالیوں کو پہنچا اور جس کی وجہ سے میرے کانوں سے خون بہنا۔ اللہ تعالیٰ نے سید سودا جب اسیران کربلا اسیری سے رہائی پا کر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو زینب علیہ نے اہل شام کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا، اے اہل شام ہم اپنی ایک امانت اس زندان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں اپنے بھائی حسین کی ایک امانت اس زندان میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، آج اس کی تنہائی کی مددگار بنے، اس کی قبر سے چلا جلانا اور اس کے قبر پہ پانی ڈالنا۔